السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ معزز سامعین اکرام، محترم مشاہدین اکرام، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد آپ حضرات کا، خاص کر کے جو ذمہ داران ہیں اس مسجد اور مدرسہ صفا کے جو اسٹاف ہے، ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھ جیسی ناچیز کو یہاں پر شرکت کرنے کا موقع دیا، اور یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکوں، آپ لوگوں کے جو آپ نے سیکھا ہے اس میں کچھ اس کو دیکھ سکوں، اس کا مشاہدہ کر سکوں، تو اس پہ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ساتھ ہی میں ان لوگوں کا بھی دل کے گہرائی سے مبارکبادی دوں گا جو ذمہ داران ہیں اور جو اشراف والے ہیں، کہ جو آپ نے جو کام کیا ہے، جو تعلیم آپ دے رہے ہیں بچوں کو، جو میں نے مظاہرہ کیا ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے، اور آپ لوگوں کی جو محنتیں ہیں وہ واضح طور سے دکھ رہی ہیں، واضح طور سے مجھے نظر آ رہی ہیں۔ بغیر محنت کے یہ چیز نہیں ہو سکتی، بغیر پیچھے پڑ کے اور بغیر وقت لگائے ہوئے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے جو یہ عمل کیا ہے، آپ نے جو کوششیں کی ہیں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے، اس کو شرف قبولیت بخشے، اور اس سے آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ساتھ ہی میں خاص کر کے جو اساتذہ ہیں، جو اسٹاف ہیں، جو لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہوں گا کہ دیکھیں آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت ہی عظیم کام کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ بس نیت کو آپ ہمیشہ صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے نیت صحیح کر لی تو آپ جان جائیں کہ آپ سے اچھا عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ چیز ہمیں دنیا میں بھلے سے نظر نہ آئے، لیکن آخرت کے دن، قیامت کے دن، جہاں ہمیں ضرورت ہے، جو اصل زندگی ہے، جو بہتر زندگی ہے، وہاں پر ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین ان اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، یہاں پر ہم جب پڑھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے معیشت یا اقتصادیات یا میں کہوں تنخواہ کے حساب سے نہیں ملتی ہے جس حساب سے ملنا چاہیے، لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ اس کی سنت ہے کہ وہ اگرچہ یہاں پر آپ کو اس چیز میں لگایا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تنخواہیں کم مل رہی ہیں، لیکن آپ اگر اس سے اجر کی طرف نظر دوڑائیں گے تو کبھی بھی شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں ڈال پائے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ مبارک کام نہیں ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر قرآن کی کوئی ایک آیت کوئی سکھا دے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اور ابھی آپ نے یہاں پر دیکھا، یہاں پر سنا، ہم نے بچوں نے سنایا حدیث کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھے اور اس کو سکھائے، اور یہ سب کام جو ہے ہم اور آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو اجر ہے، اس کا جو اجر اس کام کا، اس کا اجر صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ اس کے بعد میں جو یہاں کے ذمہ داران ہیں ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ کا یہ جو مکتب ہے بہت اہم ہے، یہی بنیاد ہے، اور مگر سیدھے سیدھے اور سادے الفاظ میں کہوں کہ یہیں سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، یہیں سے ہمارے اسلام کی حفاظت یہیں سے ہو رہی ہے۔ تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، بلکہ یہی سچی بات ہے۔ اس لیے آپ اپنے ان مکاتب کو مضبوط بنائیں، مضبوط اس معنی میں کہ آپ اس پر دھیان دیں، اس کے اوپر خرچ کریں۔ یہی آپ کے نظر میں سب سے اہم چیز ہونا چاہیے۔ یہ جو بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں یہی ہمارا مستقبل ہے،
یہی ہمارے فیوچر ہے، یہی ہمارے مسلمان ہیں چل کے جو جائیں گے اور یہاں یہ جو بات سیکھیں گے، یہاں یہ جو بات سیکھیں گے اس عمر میں، یہ جو عمر میں ہم ان کو پڑھا رہے ہیں یہاں پر، یہی ہمیشہ لاسٹ تک ان کے ساتھ رہے گا۔ یہاں پر اگر ہم نے ان کی مضبوط بنیاد ڈال دی تو پھر آگے انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی اسلام سے پھیر نہیں سکتا۔ آج جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ لڑکیاں اور ہم مسلمان جو ہے یہاں خاص کر کے ہندوستان میں اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی سب ہے کہ ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ تو ہم جو ہے یہاں اپنے بچوں کو اگر داخل نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہم نہیں پڑھا رہے ہیں، اور تو ان کی بنیادیں اگر مضبوط نہیں ہیں، وہ پڑھنے میں چاہے جتنا اچھا ہو، وہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آگے جب وہ جائے گا اور یہ تعلیم یہاں سے اس کو نہیں ملے گی، وہ مضبوط نہیں رہے گا، تو آپ یقین جانیں وہ کبھی بھی جو ہے اسلام کے باہر جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں جو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بچے ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہوئے، کوئی اس میں سے مدینہ بھی گیا، لیکن مدینہ جانے کے بعد، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، یونیورسٹیوں میں جانے کے بعد ان کو وہ ماحول ملا کہ وہ پوری طریقے سے اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو مدرسے سے فارغ ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں، مدرسے سے جو فارغ ہونے والے بچے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائی، یہ بنیادی چیزیں نہیں سکھائی تو کیا ہوگا ان کا؟ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو جگہ ہے جہاں ہم یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یہ بہت اہم ہے، اور یہاں پر جتنی مضبوطی ہوگی اسی کے حساب سے ہمارے بچے جو ہے آگے رہیں گے۔ اگر یہاں پر آپ نے بنیاد کمزور کر دی تو ہمیشہ ہر جگہ جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ بنیاد دیکھیں نا، بنیاد اگر آپ مسجد کی بنیاد ڈال رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، بنیاد اگر آپ نے خراب کر دی تو عمارت کیسے بنی ہے؟ اور اگر آپ کی عمارت بن بھی گئی تو کوئی تیز ہوا آئے گی، آندھی آئے گی، کوئی زلزلہ آئے گا، پہلی فرصت میں گر جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر بچوں کے ہم نے یہاں پر صحیح سے بنیاد نہیں ڈالی، صحیح سے عقیدہ نہیں سکھایا، صحیح سے اسلام کے بارے میں ان کی تربیت نہیں کی، تو وہ کچھ دن تک ٹھیک رہ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی شک و شبہات کا جھونکا آیا، شک و شبہات آگے چل کے ان کو ملیں گے تو گڑبڑ ہو جائیں گے اور نہیں بچیں گے۔ اس لیے یہ جو بچوں کی عمر ہے اور جس میں ہم یہاں پر یہ جو سکھا رہے ہیں، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے آپ جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو مضبوط بنائیں۔ مضبوط بنانے کا مطلب میں سیدھے سیدھے یہ کہوں گا کہ جو اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، اس سے جڑے ہیں، اسی سے مضبوطی آتی ہے، اور دین میں، دین کو پھیلانے میں ان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین شروع کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جگہ جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال کو خرچ کیا، مال کو خرچ کیا، تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے میں آگے بڑھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان آئے، انہوں نے مال کو خرچ کیا، تب جا کے ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے کہ آگے کام کیسے، یہ کیسے ہوگا، تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے مال سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لیں اور آپ کو جیسے جہاں استعمال کرنا اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے بارے میں کہ میرے اوپر جس نے بھی جو بھی احسان کیا ہے، جو بھی چیز، جو بھی کام کیا ہے، میرے ہیلپ کیا ہے، جو بھی مدد کیا ہے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، سب کا میں نے بدلہ دے دیا ہے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، ان کا اجر صرف اللہ رب العالمین دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام آگے بڑھے، پھلے پھولے اور اس کو مزید ترقی رہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح سے مسلمان رہیں اور ان کی جو وفات اسلام پر ہو، آخر تک اسلام پر رہیں، تو ہمیں اس کو مضبوط بنانا پڑے گا، یعنی مالداروں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اس بارے میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اور میں پھر آپ کو یہ بات بتاؤں یہاں پر کہ آپ کو یہاں پر تربیت کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایک ڈرامہ سنا ہے یہاں پر والدین کے سلسلے میں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا احسان والدین کا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، ان کا حق ہے، ان کو ان کی خوشی میں جنت ہے، جیسے کہ آپ کا ذکر کیا گیا۔ اور جب یہ باتیں گزری تو ہمارے پیرنٹس جو ہے خوشی کا اظہار بھی کیے کہ چلے بچے ہمارے یہ سیکھ رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو اس سے پہلے یہ بات بتا دوں
کہ والدین کی خدمت بچوں پر اس وقت لازم آتی ہے، ضروری ہوتی ہے جب والدین اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کیے ہو۔ اگر تربیت نہیں کی ہے صحیح سے تو پھر وہ بچوں کے بارے میں شکایت نہ کریں کہ ہماری بات نہیں مانتے۔ پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ صحیح سے تربیت کریں۔ اور یہ چیز اللہ نے قرآن میں کہی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وصینا الانسان بوالدیہ، کہ ہم نے وصیت کی ہے کہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے کہ بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کے بارے میں آپ لوگ جو ہے دھیان دیں۔ اور پہلے سوال بھی یہی ہوگا قیامت کے دن کہ بچے جو ان کی صحیح سے تربیت کی کہ نہیں کی۔ یہ بچوں کی تربیت ہے آپ تو پھر آپ جو ہے اس بات کو لے کر آئے کہ میرا بچہ جو ہے میری بات نہیں سنتا، اگر صحیح سے تربیت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بچے کو ہر حال میں والدین کی خدمت کرنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بچے کو کسی بھی صورت میں، ہر صورت میں والدین کی خدمت کرنا ہے، اگر اس کے والد مشرک ہی کو ہو، مشرک بھی ہے تو بھی بچے کو جو ہے اس کی خدمت کرنا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن جو سوال ہوگا قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، ان کی تربیت نہ کریں، ان پہ دھیان نہ دیں، بعد میں آپ شکایت لے کے دوڑیں گے ہمارے بچے ہماری نہیں مان رہے۔ کورٹ رہے، اسلام جہاں فیصلہ کرتا ہے تو پہلے وہ آپ کو سزا دے، والدین کو سزا دے۔ اور اس طریقے سے واقعات ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ آیا، انہوں نے آ کے شکایت کیا، ان کے کسی والد نے آ کے اپنے بچے بیٹے کو ساتھ میں لے کے آیا اور شکایت کیا کہ یہ بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بیٹے سے پوچھا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا صحیح بات ہے جو تمہارے والد کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھ رہے کہ انہوں نے میری تربیت میں کیا کیا، انہوں نے میری صحیح سے تربیت کی ہے، انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے، انہوں نے میرے لیے کیسی والدہ چوائس کیا ہوگا۔ پھر بچے نے بتایا کہ یہ ایسے انسان ہے، یہ ہمارے والد ہیں، آج تک مجھے اچھے الفاظ سے بلایا نہیں، جب بھی بلایا تو برے لقب کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ۔ اور جو جا کے پتہ لگا میری والدہ کون ہے، اچھی عورت بھی نہیں لاتی تھی میری ماں کے لیے، جو جسے میری ماں بنانا تھا اس کے لیے اچھی عورت بھی انہوں نے چوائس نہیں کیا ہے، تو پہلے آپ ان کے بعد ان کو دیکھیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ بچے کو سزا دیتے، پہلے والدین کو سزا دی، والد کو سزا دی، یہ کہہ دی کہ تم جو ہے ایک ہمارے اسلامی بچے کو ضائع کر رہے ہو، ایک مسلم بچے کو تم ضائع کر رہے ہو، اس لیے ان کو سزا دی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں والدین کے حقوق بہت ہیں، بچوں کو چاہیے کہ ان کے حق کو ادا کرنے میں پیچھے نہ رہیں، اور یہی چیزیں ہم نے ابھی یہاں پر سیکھی ہیں، بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت دیں، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھیں خیانت نہ کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آگے ہی فوراً اسی آیت کے آگے اس آیت کو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یعنی اگر تم ان کی صحیح سے تربیت نہیں کرتے ہو، ان پر صحیح سے دھیان نہیں دیتے ہو، پھر یہ تمہارے گلے کی ہڈی بن جائیں گے قیامت کے دن، قیامت کے دن تمہارے گلے کی ہڈی بن جائیں گے۔ اور یہ جو میں نے امانت دی، اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے جو امانت دی آپ کو، میں نے آپ کو یہ گفٹ کیا ہے بچوں کی شکل میں، یہ آپ کے نہیں ہے، یہ بچے آپ کے ہیں نہیں ہیں آپ کے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں بہت سے لوگ جن کے یہاں بچے نہیں ہو، کیا کیا نہیں کرتے کہ ان کو بچے مل جائیں، کس کس ڈاکٹر کے پاس وہ علاج کرانے نہیں جاتے، کہاں کہاں نہیں جاتے، لیکن ان کو اللہ رب العالمین اولاد نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ یہاں بولی میں یشاء الناس ویہب من یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، یہ تو میرے گفٹ ہے، یہ تو میں نے گفٹ دیا ہے، کسی کو میں نے صرف بچیاں دیا ہے، کسی کو میں نے صرف بچے دیے ہیں، کسی کو میں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے یہاں بیٹیاں دی ہیں تو اللہ کی طرف سے، نہ اس میں آپ کی غلطی ہے نہ اس میں کسی عورت کی غلطی ہے۔ اگر صرف بیٹے ہیں نا تو اس میں آپ کی غلطی ہے نہ اس میں کسی خاتون کی غلطی ہے۔ آپ کسی کو بول کے ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے، بلیم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اس کی گفٹ ہے، اس کو آپ ایکسپٹ کریں، اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کے بعد اس کی صحیح سے تربیت کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اس نے گفٹ دیا ہے۔ اور
اس کی جو بھی نعمت ہے، اس نے جو بھی آپ کو دیا ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ ارے نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو جو بھی گفٹ دیتا ہے، جو بھی نعمتیں دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ سے ضرور سوال کرے گا. تو ان بچوں کو ضائع نہ ہونے، ان بچوں کو ضائع نہ ہونے نہایت ہی اہم. اور بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ سب سے قیمتی چیز اگر آپ کے نزدیک کوئی ہے تو آپ کے بچے. ان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. نہ آپ کی گاڑیاں ہو سکتی ہیں، نہ آپ کے فلیٹ ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے. کوئی پراپرٹی اگر قیمتی ہے تو آپ کے بچے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وقت دینا ہے تو آپ اپنے بچوں کو وقت دیں. پراپرٹی کے پیچھے اتنا نہیں کرنا، مال کم کمائیں لیکن اپنے بچوں کی صحیح تربیت، یہی سب سے زیادہ قیمتی ہے. قیمتی اس لیے ہے، کیوں میں کہہ رہا ہوں قیمتی ہے؟ قیمتی اس لیے ہے کہ ان کا تعلق آپ کے آخرت سے ہے. اگر آپ ان کو تربیت اچھی کریں گے تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، جو اصل زندگی ہے. والآخرت خیر وابقیٰ. ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں اس آیتوں کو سنتے ہیں اس طریقے سے کہ آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی زندگی ہے. باقی زندگی یہاں ختم ہونے والی ہے. تو ہمیں اس جگہ پہ اگر کامیاب ہونا ہے آخرت میں اور آخرت کی زندگی کو اچھا بنانا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے ہمیں بچوں پر دھیان دینا پڑتا ہے. یہ بچے ہمیں وہاں فائدہ دیتے ہیں. ابھی جو مسئلہ ہے جو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں یہ جو بچے ہیں یہ چیزیں جو سیکھ رہے ہیں یہ ان کے والدین کو سکھانا چاہیے. ان کے والدین کے یہ بنیادی چیز ہے، ان کے والدین کو سکھانا چاہیے. یہ بچے کو اگر وہ سکھاتے ہیں چیزوں کو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے. لیکن اب یہ بچے ہمارے اساتذہ جو یہاں پڑھاتے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے. اور تھوڑی بہت جو آپ نے فیس بھری ہے، پیسہ دیا ہے، اس وجہ سے آپ کو کچھ اجر ملے گا، لیکن اصل جو اجر جا رہا ہے ان کی طرف جا رہا ہے. اور یہ عیب کی بات ہے، بہت بڑے عیب کی بات ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ نہ ہے اور میں اپنے بچے کو سورہ فاتحہ نہ سکھا سکوں. بہت بڑے عیب کی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ تو سکھائیں. کم سے کم سورہ فاتحہ سکھائیں گے تو اس کی وجہ سے تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. آپ نے دین کے نام پہ سکھایا کیا ہے تو کیسے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ تو یہ چیزیں ان کی طرف جا رہی ہیں. اس حساب سے بھی جو ہے آپ علماء کے اور جو یہاں پر بچوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم اس کا ہی سب کی جو ہے احترام کریں. ابھی دیکھیں بہت سی چیزیں میں نے دیکھا ہے یہاں پر، بہت سی چیزیں سکھائی گئی ماشاءاللہ. اس میں سے جو میرے سامنے جو بارش طور پہ نظر آ رہی ہے، جو اور جگہوں پہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں سے یہ ہے اسماء اللہ الحسنی. اسماء اللہ الحسنی وہ بھی ترجمہ کے ساتھ ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر اسماء اللہ الحسنی نہیں جانتا ہے، کوئی ترجمہ نہیں جانتا، اس کا نام نہیں جانتا ہے، تو توحید میں بالکل کمزور ہے. توحید نہیں ہے اس کے پاس. آپ اللہ کے نام نہیں جانتے، اللہ رب العالمین کی صفات کو نہیں جانتے، آپ توحید کس بات کی؟ آپ کی توحید مکمل نہیں ہے. اسماء اللہ الحسنی اگر نہیں جانتے، حقیقت میں آپ کامل مومن نہیں ہیں. اور اسی لیے پھر آپ کسی چیز سے ڈریں گے، کسی چیز سے ڈریں گے. اسماء اللہ الحسنی جیسے یہاں پہ بہت سارے نام گزرے ہیں نا، جیسے بچوں نے بتایا، ابھی میں بوجھ بھی لو تو بتا دیں گے کہ خبیر کے معنی کیا ہے؟ الخبیر العلیم جاننے والا ہے نا، سمیع البصیر. اب یہ ترجمہ جو مجھے معلوم ہے نا، اب میں کوئی غلط کام کرنے جاؤں گا تو مجھے یاد آئے کہ نہیں اس بصیر معنی کیا ہے؟ تو میں غلط کام کروں گا تو یاد رہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو میں غلط کام کروں گا؟ نہیں کروں گا. خبیر والدین کی نافرمانی کرنے جاؤں گا، کوئی بھی غلط کام کرنے جاؤں گا، نماز چھوڑوں گا تو مجھے تو یاد آئے گا نا کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ خبیر ہے. خبیر کا مطلب کیا ہے؟ رکھنے والا ہے. تو پھر میں جو ہے ڈر کے چلے آؤں گا مسجد میں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر رکھے گا اور اس حساب سے مجھے بدلہ دے گا. تو یہ نام جو ہے بہت اہم ہے. اسی سے توحید مکمل ہوگی، اسی سے انسان صحیح سے مومن بن پائے گا. یہ جو میں یہ کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اس کو یاد کر لیں، جو اگر نہیں یاد کیے تو اس کو یاد کر لیں. ایک نام یہاں پہ گزرا الحمید. الحمید کیا معنی ہے؟ لائق تعریف خوبیوں والا ہے نا. اس کی گہرائی میں آپ جائیں تھوڑا سا کہ اللہ رب العالمین قابل تعریف کیوں ہے نا، لائق تعریف خوبیوں والا کیوں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے
تو یقیناً آپ بار بار یہ کہتے رہیں کہ اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے. اس کی مثال تو میں آپ کو ایک مثال دوں کسی کہ آپ کا جو دل ہے، آپ اپنی باڈی کو دیکھیں، دوسری چیز چھوڑیں گے، آپ کیا دل ہے اور یہ آپ کا دماغ ہے. اس دل اور دماغ کے بیچ میں کتنی وائرنگ ہے، کتنے نسیں ہیں، کچھ پتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیسی وائرنگ کی ہے جسم کے اندر دماغ سے اور اس کے جو ملایا ہو، کتنی وائرنگ ہے، کچھ پتا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد ہے. اگر ایک وائر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک وائر ادھر سے ادھر ہو جائے، آدمی مینٹل ہو جائے گا. ایک وائر یہ دماغ میں جو نسیں ہیں آنکھ تک، دماغ سے جو آنکھ تک نسیں ہیں، جو وائرنگ ہے، ڈیفیکلٹ وائرنگ ہے. ایک ملحد، چین کے ایک ملحد نے صرف اس لیے اسلام قبول کر لیا، ملحد یعنی جو کسی دین کو نہیں مانتے، اس نے صرف اس لیے اسلام قبول کر لیا، وہ اسپیشلسٹ تھا اس کا، آنکھوں کے پردے کا. تو اس نے جب دماغ کو کھولا اور دیکھا کہ جو فٹنگ ہے اس کی یہ اتنی ڈیفیکلٹ ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے یہ بات کہی کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی باریکی سے اس کو کر پائے، اس لیے کہ اتنے ساری وائرنگ ہے، اگر ایک وائر ادھر سے ادھر ہو گیا تو آدمی اندھا ہو جائے. تو وہ بتا دیا کہ میں اسپیشلسٹ ہوں، لیکن آج جو یہ انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا. تو کیا روزانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے جو کیا ہوا ہے اس کے قابل تعریف نہیں ہو؟ کیا اس کے قابل تعریف نہیں ہے؟ آپ صبح اٹھے ہیں، ساری نسیں آپ کی چل رہی ہیں. صبح اٹھے، آج صبح اٹھے آپ کی ساری نسیں چل رہی ہیں، آپ آکسیجن لے رہے ہیں، صحت مند ہے. تو کیا اس بات پر اللہ قابل تعریف نہیں ہے؟ روزانہ دن میں سینکڑوں سیل بن رہے ہیں بدن کے اندر، روزانہ سینکڑوں سیل بن رہے ہیں. اگر اللہ رب العالمین جو خون ہمارے بدن میں چل رہا ہے اس کی ذمہ داری بندوں پہ دے دے کہ آپ لوگ اس کو کر لیں اپنے حساب سے، کوئی نہیں کر پائے گا. کیا آپ اس کو مینیج کریں؟ دن بھر ہم اس خون کو مینیج کرتے رہیں گے، ہو گئے وہ مینیج کر کے چلا رہا ہے، تو کیا قابل تعریف نہیں ہے؟ اس لیے الحمید قابل تعریف ہے. اس طریقے سے جب آپ سوچیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو سمجھ پائیں گے اور اس کی صحیح سے تعریف کر پائیں گے. اور اسی لیے میں نے بتایا کہ جب تک آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا اسماء اللہ الحسنی، تب تک جو ہے آپ صحیح سے مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور آپ کو میں بتانا چلوں یہ ہم لوگوں کے یہ خاص بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اسماء اللہ الحسنی کو پڑھتے ہیں. باقی دوسرے جو لوگ ہمارے یہی جو بھائی ہیں وہ لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، اس لیے عقیدے کے مقابلے میں ان کا عقیدہ کمزور رہے گا. کسی کا نہیں جو اسماء اللہ الحسنی کو صحیح سے نہیں جان پائے گا، نہیں سمجھ پائے گا، اس کو دھیان نہیں دے گا، اس کا عقیدہ کمزور رہے گا. تو آپ یہاں بھی اللہ رب العالمین کے اس نعمت میں بھی آپ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں کہ آپ اس منہج پر ہیں، کہ آپ اہل حدیثوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ کو مل رہی ہے کہ اسماء اللہ الحسنی کو پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے سنا رہے ہیں. اور میں خاص کر کے اس بات کو جو بھی ذمہ داران ہیں اس کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اور اس خوبی کو سراہوں گا کہ ان لوگوں نے چن کے اس چیز کو یہاں پر رکھا ہے. اور بھی بہت سی ساری چیزیں ہیں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ زیادہ ہو رہا ہے. اور پھر بھی آخر میں یہی بات میں کہوں گا کہ بچوں کے سلسلے میں آگاہ رہیں، بچوں کے سلسلے میں آگاہ رہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں. انبیاء اکرام کی اگر میں بات کروں، یعقوب علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان لوگوں نے وفات کے وقت یا جب انہوں نے دعا مانگی تو یہی دعا مانگی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کہ ابراہیم علیہ السلام اگر کوئی چیز دعا مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں مانگ رہے کہ بچوں کو پراپرٹی مل جائے، بچے یہ دنیاوی زندگی سے ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بچا لینا، وہ جنوبی مجھے بھی بچا لینا، وہ بنی اور میرے بیٹوں کو بھی بچا لینا کہ کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد کوئی نہیں ہو سکتا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میں بھی جا سکتا ہوں شرک میں، میرے بچے شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو کیا ہمیں اس بات کا خدشہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم آرام سے سوئے رہے ہیں؟ نہیں، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جب وصیت کیا وصیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، کیا کر دیا آخر میں لا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کیا کہ دیکھنا مرتے دم تک مسلمان کے حالت میں مرنا. جب آخری وقت میں انہوں نے نصیحت کی تو آخری وقت میں اپنے بچوں کو وصیت کی تو اس میں بھی یہی بات کہا کہ بیٹوں دیکھنا، کوشش کرنا جب تمہاری وفات ہو تو اسلام پڑھو،
تو ہمیں بھی جو ہے ان باتوں سے سمجھنا چاہیے کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر اتنا سیریس تھے، ان کے بچوں کو لے کے اتنے فکرمند تھے کہ ان کے دین میں کوئی گڑبڑی نہ ہو، ان کے مذہب میں کوئی گڑبڑی نہ ہو، تو ہمیں اس دور میں جہاں فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں کتنا زیادہ اس میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، کتنا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔